بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب کرتے۔ اس طرح ان کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا اترتا نہ تھا۔ چونکہ اس قریش کے سربراہ اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلہ میں استعمال کیا، جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی، چنانچہ ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی۔ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جان نثار بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بد دل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستے گرباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے آئیں تو ان کی خبر بھی لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہولہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر خاصا اثر کیا۔ بہن کی طرف سے محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ ان کے دل پر مروب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی۔
چونکہ شمشیر بکف تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج گئیں۔